پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ بنیادوں پر تعین کے فیصلے پر آج ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ ہائی آکٹین کے بعد ایندھن کی دیگر اقسام کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنے کی جانب پیش رفت کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی سوچ ڈی ریگولیشن پر ہے یا وہ محض نقصان پورا کر رہی ہیں۔ اس پر کراچی سے ریاض اینڈی کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرنے کا نظام مہینے سے دن پر لے آئی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی جانب پیش رفت کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محض دورانیہ گھٹا کر وہ یہ کام کر لے گی۔ ان کو بہت دل میں درد ہے پیٹرولیم کمپنیز کا اور مارکیٹنگ کمپنیز کا اور ریفائنریز کا، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ مہنگا انوینٹری کیری کرے اور یہاں سستا بیچیں، تو انہوں نے کہا فوراً اس کو روز کی بنیاد پہ بڑھا دو۔ لیکن ڈی ریگولیشن کرنے سے اور ڈیلی کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ڈی ریگولیشن کرنی ہے، آپ 15 دن کے پرائسز پہ بھی کر سکتے تھے۔ حکومت کے اس نئے انتظام سے تیل سپلائی کرنے والے اسٹیک ہولڈرز یومیہ بنیادوں پر منافع کما رہے ہیں۔ صارف کی جیب مسلسل کٹ رہی ہے۔ اس لیے سوال یہ بھی ہے کہ کیا عالمی منڈی میں قیمتیں گرنے پر یہ فائدہ اسی رفتار سے عوام کو بھی منتقل ہوگا، یا پھر کسی نئے ہیلے بہانے کے ساتھ نیا انتظام سامنے لایا جائے گا۔ جو روز کا 1 لیٹر بھرواتے ہیں، جن کی تنخواہ پہ آپ نے ٹیکس لگا رکھا ہے، ان کو ویسی تکلیف زندگی میں مہنگائی کی وجہ سے ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ 50% ٹیکس لے رہے ہیں، 36% آپ لیوی لے رہے ہیں، کسٹم ڈیوٹی الگ لے رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ تو آپ ریگولیٹ بھی کریں، ڈی ریگولیٹ بھی کریں، اور آپ تھوڑا سا اپنا ٹیکس کو بھی اسی لیول پہ لے کر آ جائیں جس لیول پہ آپ دیگر چیزوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ اگر 18% آپ کا جنرل سیل ٹیکس ہے تو لیوی بھی 18% کے حساب سے ہونی چاہیے۔ آزاد معیشتوں میں حکومت کی توجہ مارکیٹ کا نظام بنانے پر ہوتی ہے۔ قیمت بازار طلب و رسد کے توازن پر طے کر لیتی ہے، مگر ہم قیمت کا انتظام کر رہے ہیں اور اسی لیے ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں۔ مارکیٹ کا نظام تہس نہس ہے اور اس خرابی کا سارا بوجھ اس وقت عوام ادا کر رہی ہے۔ کیمرامین عدنان زیدی کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔